صل على محمد وآل محمد. امام حسین علیہ السلام باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جو حضرات تعقیبات اور نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اور جو باہر صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، ان سے مؤدبانہ اور مخلصانہ گزارش ہے کہ فرش محفل پہ تشریف لائیں. یہاں پر انشاءاللہ رحمتیں برسے گی، یہاں پہ تقدیریں سنورے گی، یہاں پہ مقدر سنور جاتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہے. یہ بارگاہ امام حسین علیہ السلام ہے، یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا. آج زہرا چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ کو 3 شعبان کی فہرست میں قائم و دائم فرمائے، اور خاص طور سے آپ کو نجف سے کربلا اس سال پیدل چلنا نصیب فرمائے. الہی آمین یا رب العالمین. آئیے کلام پیش کر رہا ہوں. دیکھیے گا بھائی، ایک مطلع چند شعر بطور خاص سماعت فرمائیے کہ ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے، ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے، میں لایا ہوں خاک شفا کربلا سے. ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے، میں لایا ہوں خاک شفا کربلا سے. بشکل کفن میں نے تربت کی خاطر، بشکل کفن میں نے تربت کی خاطر خریدا ہے فرش عزا کربلا سے، خریدا ہے فرش عزا کربلا سے. ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے. میرے گھر میں ہے ایک عزا خانہ جس میں، میرے گھر میں ہے ایک عزا خانہ جس میں چلی آ رہی ہے ہوا کربلا سے، چلی آ رہی ہے ہوا کربلا سے. ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے. اور یہ شعر بطور خاص صاحب فہم مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ کی عادلانہ اور منصفانہ سماعتوں کے حوالے یہ شعر پیش کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے گا بھائی کہ جہنم کو جنت سے تبدیل کر لو، جہنم کو جنت سے تبدیل کر لو، یہ آتی ہے حر کی صدا کربلا سے، یہ آتی ہے حر کی صدا کربلا سے. ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے. تیری خاک نے میری قیمت گھٹا دی، تیری خاک نے میری قیمت گھٹا دی. بہشت بری نے کہا کربلا سے، بہشت بری نے کہا کربلا سے. ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے. بر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم. ایک نیا کلام پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ کی بہترین ذوق سماعت کی نظر کر رہا ہوں. انشاءاللہ پہلی بار اس مسجد میں پڑھنے جا رہا ہوں. بالکل تر و تازہ نیا کلام. دیکھیے گا بطور خاص سماعت فرمائے. اور جو حضرات تعقیبات اور نماز سے ایک بار پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جو حضرات
تعقیبات اور نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، ان سے مؤدبانہ و مخلصانہ گزارش ہے کہ ممبر کے قریب آ جائیں۔ بلا فصل کے ماننے والے فاصلہ نہیں رکھتے، ہم تو ممبر کے قریب بیٹھنے والے ہیں، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے، لطف و کرم ہوگا، عنایت ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیے گا ایک مطلب اور چند شعر کہ ہر ایک زباں کا ترانہ حسین جانتے ہیں، ہر ایک زباں کا ترانہ حسین جانتے ہیں، ہر ایک زباں کا ترانہ حسین جانتے ہیں، ہے کیسے دل میں سمانا حسین جانتے ہیں، ہے کیسے دل میں سمانا حسین جانتے ہیں۔ حسین خوش ہو یا ناراض ان کو کیا مطلب، حسین خوش ہو یا ناراض ان کو کیا مطلب ہے، جن کو پیسہ کمانا حسین جانتے ہیں، ہے جن کو پیسہ کمانا حسین جانتے ہیں۔ یہ شعر بہت ہی آج کل کا ماحول بہت خراب ہو چکا ہے۔ امام فرماتے ہیں الغناء یورث النفاق، موسیقی نفاق کا سبب ہے، میوزک حرام ہے، لیکن آج کل لوگ منقبت خواہ لوگ قصیدے، امام کے قصیدے وہ بھی میوزک کے ساتھ، معاذ اللہ۔ حسین خوش ہو یا ناراض ان کو کیا مطلب ہے، جن کو پیسہ کمانا حسین جانتے ہیں۔ جو گا رہے ہیں قصیدے کو ساتھ میوزک کے، جو گا رہے ہیں قصیدے کو ساتھ میوزک کے، کہاں ہے ان کا ٹھکانہ حسین جانتے ہیں، کہاں ہے ان کا ٹھکانہ حسین جانتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کر دیں گے معاف ہر غلطی، ابھی بھی وقت ہے کر دیں گے معاف ہر غلطی، خلوص دل سے ہی آنا حسین جانتے ہیں، خلوص دل سے ہی آنا حسین جانتے ہیں۔ اگر ہو سارا زمانہ حسین کا دشمن، اگر ہو سارا زمانہ حسین کا دشمن، تو اس میں حر کو بچانا حسین جانتے ہیں، تو اس میں حر کو بچانا حسین جانتے ہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیے کہ لبوں پہ مدحت شبیر اور دل میں یزید، لبوں پہ مدحت شبیر اور دل میں یزید، ہر ایک دل کا ترانہ حسین جانتے ہیں، ہر ایک دل کا ترانہ حسین جانتے ہیں۔ گھرا ہے کس طرح دشمن میں عاشق حیدر، گھرا ہے کس طرح دشمن میں عاشق حیدر، ہے حر کو کیسے بچانا حسین جانتے ہیں، ہے حر کو کیسے بچانا حسین جانتے ہیں۔ صدف یہ دیکھ کر حیران مت ہو محفل میں، صدف یہ دیکھ کے حیران مت ہو محفل میں، کسے ہے شعر پڑھانا حسین جانتے ہیں، کسے ہے شعر پڑھانا حسین جانتے ہیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مطلب اور دو تین شعر اور بطور خاص کہ لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں، میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں، تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں، تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں۔ میں گھر کو چھوڑ کے آتا ہوں جب بھی محفل میں، میں گھر کو چھوڑ کے آتا ہوں جب بھی محفل میں، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں۔ آخری شعر، اس کے بعد مولانا موصوف ممبر پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں، تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں۔ میں گھر کو چھوڑ کے آتا ہوں جب بھی محفل میں، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں۔ میں چھوڑ آیا ہوں اپنے قاتل کو کتنی پستی میں، میں چھوڑ آیا ہوں اپنے قاتل کو کتنی پستی میں، سنا کی نوک پہ جا کر حسین دیکھتے ہیں،
سنا کی نوک پر جا کر حسین دیکھتے ہیں، میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں، سنا کی نوک پہ جا کر حسین دیکھتے ہیں۔ حضرات محترم، زہرا چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ آپ سے خلوص دل سے عقیدت و محبت کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس محافلوں میں شرکت فرمائیں، اور جب کوئی شعر یا مولانا موصوف کی تقریر پسند آ جائے تو اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے ضرور دعا مانگ لیا کریں۔ اور اہل بیت کا در ہے، یہاں کوئی خالی نہیں جاتا، عقیدت اور خلوص سے مانگنا چاہیے۔ یہاں بے زر آئے تو ابو ذر بن جاتا ہے، یہاں مسلمان آئے تو سلمان بن جاتے ہیں، یہاں حور آئے تو علیہ السلام بن جاتے ہیں، یہاں ذرے کو آفتاب بنانے والے سرکار موجود ہیں۔ انشاءاللہ لطف و کرم ہوگا، ذہنی دنیاوی سب پریشانیاں دور ہوگی، رزق کی پریشانیاں دور ہوگی۔ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے، آئیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں نہایت ہی آئیے میں جیو بھائی سے گزارش ہوں کہ وہ آئیں، اور مولانا موصوف کی گزارش ہے کہ جیو بھائی کو بھی پڑھائیں، تو میں ان کے استقبال کے لیے، اب میں آپ سب ان کے استقبال کے لیے ایک باواز بلند صلوات پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ یہ کہاں کرے مولانا کا حکم ہے کہ دو چار سے سماعت والے۔ انا من الحسین سے یہ بات آشکار ہے، انا من الحسین سے یہ بات آشکار ہے، حسین کی پکار ہی رسول کی پکار ہے، حسین حسین سے یزید کا مقابلہ نہ کیجیے، حسین سے یزید کا مقابلہ نہ کیجیے، یہ چھاؤں ہے وہ دھوپ ہے، یہ نور ہے وہ نار ہے، یہ چھاؤں دو تین سے سال پر ایک ہی رنگ میں، تین چار شعر ہیں اور بو میں برابر ڈھونڈے، سلام کے ہیں دو دن، ایک ہی رنگ میں اور بو میں برابر ڈھونڈے، کربلا تو نے عجب پھول 72 ڈھونڈے، کربلا دو دن نسبت فاطمہ زہرا کی چھڑی تھی باتیں، حکم اتارے کو ہوا ہے درے حیدر ڈھونڈے، حکم ہم ہی مشکل میں نہیں دیتے علی کو آواز، ہم ہی مشکل میں نہیں دیتے علی کو آواز، وقت پڑ جائے تو خیبر میں پیمبر ڈھونڈے، نام ایسا کہ بنانا میں
خدا نام علی، اور جسم ایسا کہ پیغمبر کا جو بستر ڈھونڈے، جسم ایسا کہ بدوش ہے۔ کیا سمجھتے ہیں حبیب نے مظاہر کو حسین، سمجھ بھیا، کیا سمجھتے ہیں حبیب نے مظاہر کو حسین، ایسا قطرہ جسے صحرا میں سمندر ڈھونڈے، کیا سمجھتے ہیں حبیب نے مظاہر کو حسین، ایسا قطرہ جسے صحرا میں سمندر۔ اب دو شعر ہیں کہ میرے اشکوں میں ہے تصویر حسین ابن علی، میرے اشکوں میں ہے تصویر حسین ابن علی، کیوں نہ بازار قیامت میرے گوہر ڈھونڈے، کیوں نہ بازار، میں ہوں مداح حسین ابن علی صالح، میں ہوں مداح حسین ابن علی صالح، کوہ کوثر سے مجھے خلد میں بڑھ کر ڈھونڈے، کوہ کو میں بدست ادب گزارش کرتا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے قبل اس کے کہ آغاز کروں، ایک صلوات پڑھتے ہوئے اس بزم میں آ جائیں، چونکہ کربلا کی خاک جو یہاں لگی ہے تو کربلا کے خاک کے قریب ہو جائیں تاکہ ہم اور آپ امام حسین سے قریب ہو جائیں۔ ایک صلوات تو پڑھتے ہوئے آگے آئیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وہو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق وبقدرتہ وبرہان مجیدا لم یزل محمودا لا یزال وجلت عظمتہ والصلاة والسلام علی النبی العمی الدافع الجیشات الاباتی والدامغ الصولات لزالیل بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المکرمین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق العمة تسرة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم الصلاة والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب انی مغلوب فانتصر یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد وآل محمد صلی علی محمد وعلی لعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم
ومنکر فضائلہم اجمعین الا إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وهو أصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ شریف۔ پروردگار عالم کا کرم ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے ہم سبوں کے اوپر کہ اس عظیم ترین شب میں اللہ کی بارگاہ میں جشن امام حسین میں بیٹھنے کا جو تحفہ ملا ہے، اور یہاں جو فرشتے آئے ہوئے ہیں یہ نور بتا رہا ہے کہ کچھ شخصیتیں یہاں پر آئی ہوئی ہیں، فرشتے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور فہرست مرتب کی جا رہی ہے۔ اس فہرست میں اگر ہمارا اور آپ کا نام آ جائے مسجد کے اندر بیٹھنے والوں میں سے تو وہ ایک بہت بڑا شرف ہوگا۔ جب بھی ایسی نعمت ملے زندگی میں تو شکرانے کے لیے ایک صلوات بھیجا کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک خاص شخصیت ہمارے فیروز بھائی وہاں تشریف فرما ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آگے تشریف لے آئیں تو بہتر ہوگا ایک صلوات پڑھتے ہوئے اور محمد والے محمد کے اوپر اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ آج کی ہماری گفتگو پتہ ہی ہے کہ اتنی عظیم شب ہے، لہذا گفتگو آج امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے ہوگی کہ ان کی آمد اس کائنات میں کس انداز سے ہوئی تھی اور وہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی اس کائنات کے اوپر، احسان کے طور کے اوپر کہ اس عظیم ترین ہستی کو اس زمین کے اوپر اللہ نے بھیجا ہے۔ اور ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے، چونکہ آج انشاءاللہ گفتگو ہماری بہت سے مراحل سے گزرے گی جس میں فارسی کی بھی اشعار ہوں گے، شاید عربی کے بھی ہوں۔ اردو کا ایک شعر پڑھتا ہوں جو سماعت فرمائیں کہ بزم میخار مدینے میں سجائی جائے، بزم میخار مدینے میں سجائی جائے، حب حیدر کی میں آج اچھالی جائے، حب حیدر کی میں آج اچھالی جائے، گلشن خلد کا سردار زمیں پر آیا، گلشن خلد کا زمیں پر آیا، کیوں نہ جنت در زہرا پہ بلا لی جائے، گلشن خلد کا سردار زمیں پر آیا، کیوں نہ جنت در زہرا پہ بلا لی جائے۔ اور دیکھنے میں تو 72 ہیں مگر سب ہیں حسین، دیکھنے میں تو 72 ہیں مگر سب ہیں حسین، ایک سے ایک کی تصویر ملا لی جائے، ایک سے ایک کی تصویر ملا لی جائے۔ گھاٹ پر آ گئے عباس تو آدھا بولے، گھاٹ پر آ گئے عباس تو آدھا بولے، شام کوفے سے نئی فوج بلا لی جائے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں سورہ رحمان میں پروردگار عالم کا ارشاد ہوا ہے مرج البحرین یلتقیان، ہم نے اس کائنات میں 2 دریا جاری کیے ہیں۔ بحرین، بحر اسی سے تثنیہ بنا بحرین، ہم نے 2 دریا جاری کیے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، کہ آگے آنے کے بعد یہ 2 دریا آپس میں ملتے ہیں۔ جب یہ دریا آپس میں ملتے ہیں تو سورہ رحمان نے کہا یخرجو، اس سے خارج ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، لؤلؤ والمرجان، اس سے نکلتے ہیں لولو اور مرجان۔ ہمارے تمام مفسرین نے اتفاق کیا ہے کہ یہ 2 دریا سے مراد ایک سے مولا علی ہیں، دوسرے سے فاطمہ زہرا ہیں، ایک سے امام علی ہیں، دوسرے سے فاطمہ زہرا۔ یہ 2 دریا ہم نے جاری کیے، یہ آپس میں آ کے ملتے ہیں، یعنی شادی ہوتی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے
تو اس سے آتے ہیں اس کائنات میں وجود لؤلؤ والمرجان. اس سے مراد جو ترجمہ ہے مونگے اور موتی. مفسرین نے کہا ایک سے مراد امام حسن ہے، دوسرے سے مراد امام حسین ہیں علیہ الصلاۃ والصلوات بجے صلی اللہ. قرآن مجید میں امام حسین کے لیے بہت سی آیے کریمہ ہے. ہم صرف اشارتاً کچھ آیے کریمہ کو صرف بیان کریں گے، اس کی تفصیل کی طرف جانے کا وقت نہیں ہے، چونکہ آج انشاءاللہ فضائل ہوگی. جھوم کے آپ سنیں گے اور ہم جھوم کے سنائیں گے بھی. شرط یہ ہے کہ تالی، فارسی کا شعر ہے نا، آواز از یک دست نمی آید، ایک ہاتھ سے آواز نہیں آتی، جب دو ہاتھ لگتے ہیں تب آواز آتی ہے. تو جب آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو پھر ہم بھی کچھ سنائیں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا، جن کے اللہم صلی علی محمد، جن کے سلسلے سے کل ہماری آپ کی خدمت میں گفتگو ہوئی تھی، اکثر و بیشتر جناب زینب مولا کائنات کے ساتھ بیٹھا کرتی تھیں، کیونکہ ثانی علی بھی کہا جاتا ہے جناب زہرا کو، جناب زینب سلام اللہ علیہا کو. تو ایک دن بیٹھی ہوئی تھی، چھوٹی سی ہیں، مولا علی ان سے سوال پوچھتے ہیں، بیٹی کیا یہ جناب زینب سوال پوچھتی ہیں مولا علی سے، بابا آپ کیا مجھے چاہتے ہیں؟ مولا متقیان نے کہا ہاں میری لال، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں. مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. تو کہا بابا آپ اللہ کو بھی چاہتے ہیں؟ کہا ہاں اللہ کو بھی چاہتا ہوں. تو کہا یہ ایک دل میں دو محبت کیسے؟ ذرا سوچے سوال بھی کیسا، ایک دل میں دو محبت کیسے؟ ایک دل میں ایک ہی کی محبت ہو سکتی ہے، یا ادھر یا ادھر، یہ دو کی محبت کیسے؟ اب سوال بھی کرنے والی جناب زینب ہیں، اب جواب بھی دینے والے مولا علی ہیں. مولا علی جواب دیتے ہیں، جس نے تمہیں خلق کیا ہے اس نے کہا ہے تم سے محبت کی جائے، لہٰذا اس کی بھی محبت ہے اور تمہاری بھی محبت ہے. اس کی محبت یہ ہے کہ اس کے حکم کی تکمیل کر رہا ہوں، تمہاری محبت یہ ہے کہ تم میری بیٹی بھی ہو اور حکم خدا بھی ہے کہ بیٹیوں سے محبت کی جائے. اسی وقت مولا متقیان نے حروف مقطعات کے سلسلے میں پوچھا. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ جو کاف ہا یا عین صاد ہے، الف لام میم ہے، الف لام را ہے، یہ اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات. یہ سیکریٹ ہیں، یہ سیکریٹ ہیں، یہ سر ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا. جن کا علم وہاں سے آتا ہے صرف وہ جانتے. اس لیے جناب زینب کے لقبوں میں سے ایک لقب تھا عالمۃ غیر معلمہ. آپ ایسی عالمہ ہیں جس کے اس کائنات میں کوئی معلم پڑھانے والا نہیں ہے. تو علم وہاں سے تھا. تو ایک مرتبہ پورا یہ کربلا کا واقعہ کاف ہاں یا عین صاد سے امام مولا متقیان کے سامنے جناب زینب نے فوراً بیان کیا. اس کے بعد بارہا ایسا ہوتا تھا جب جناب زینب بیٹھتی تھی تو ایک مرتبہ مولا متقیان جیسے ہی کچھ کہنا چاہتے تھے تو آگے بڑھ کے جناب زینب کہہ دیتی تھی کہ بابا اس کے بعد یہ ہے نا. تو ایک مرتبہ مولا متقیان پوچھتے تھے یہ آگے جو تم نے بیان کیا تمہیں کہاں سے پتہ چلا؟ تو جانتے کیا بولتی تھی؟ یہ اماں نے بتایا تھا. اس کے بعد کبھی کبھی جیسے تو پھر پوچھتے تھے یہ تمہیں کہاں سے پتہ چلا؟ کہ آپ نے فلاں خطبے میں فلاں جگہ ارشاد فرمایا تھا اور میرے بھیا امام حسن نے مجھے بتایا تھا. فلاں دن آپ نے فلاں خطبے میں بیان کیا تھا، اس بات کو میرے بھیا امام حسین نے بتایا. اسے کیا آپ کو پتہ چلا؟ ہمیں کیا درس ملا؟ ہمیں درس یہ ملا کہ جو مسجد میں گفتگو ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ آپ بچوں کو لے کر آئیں، آپ بھی سنیں اور بچے بھی سنیں. گھر میں جو خواتین نہیں آ سکتی، گھر میں جو بچیاں نہیں آ سکتی، ان سے جا کے ڈسکس کریں، ان کو جا کے بتائیں آج مولانا نے یہ پڑھا، مولانا نے یہ پڑھا، یہ پڑھا. یہ کس سے پتہ چل رہا ہے؟ یہ اہل بیت کے گھر سے پتہ چل رہا ہے کہ علم لیں اور علم بانٹیں. جو علم بانٹتا ہے اس کا علم بڑھتا رہتا ہے. صلوات بھیجیں.
اللہم صلی علی والعصر ان الانسان لفی خسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عصر ہے. یہاں بھی اس سے عصر سے مراد وہ کربلا کی عصر ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا میرے پاس، میں تجھ سے راضی، کیا تو مجھ سے راضی؟ آپ نے غور فرمایا قرآن مجید میں 12 جگہ کے اوپر اعلان کربلا ہو رہا ہے، اعلان واقعہ کربلا کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ واقعہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ یہ اچانک ہو گیا ہے. نہیں، یہ واقعہ وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، توریت میں بھی ہے. اور یہ واقعہ وہ واقعہ ہے، کربلا وہ کربلا ہے، حسین وہ حسین ہے. کیا آپ کو بتاؤ تو انشاءاللہ جو بھی جواب دے گا اس کے لیے سلامتی کی ایک صلوات ہو جائے گی. یہ بتائیے میرا سوال، اس کے بعد جواب. جو جواب نہیں دے گا تو پھر سب کے لیے سلامتی کی صلوات ہو جائے گی. سب سے پہلی مجلس اس کائنات میں کہاں ہوئی ہے؟ اس کا ذاکر کون ہے اور سامع کون ہے، سامعین کون ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا. سب سے پہلی مجلس اس کائنات میں. ہمارے برادران نے کوشش کر کے جواب دیا، مگر جب کوشش کیا ہے تو صلہ تو ملنا چاہیے. سلامتی کے لیے صلوات تو بھیج دیجئے. اللہم صلی علی. کچھ ریکارڈ ٹوٹا ہے کربلا کے لیے اور امام حسین کے لیے. دنیا میں ریکارڈ بنا ہے، ریکارڈ بنا ہے، ریکارڈ توڑ نہیں سکا کوئی. پہلا، جیسے ہی جناب آدم نے سے کہا انبئہم باسمائہم، بیان کرو ان اسماء کو. جس وقت 2 کینڈیڈیٹ ہو گئے، فرشتے اور جناب آدم، تو دونوں سے کہا کہ جو بھی جو اسکرین پر آ رہا ہے جو بیان کر دے گا وہی خلیفہ ہوگا. جب کہا تھا نا کس کو بنائے گا، ہم کو بنا دے، فرشتوں نے کہا. تو جناب فرشتے یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے جتنا تو نے مجھے بتایا ہے، اس سے آگے نہیں مجھے پتا، لہٰذا اسکرین پر کیا ہے پتا نہیں ہے. جناب آدم کے طرف مخاطب انبئہم، بیان کرو یہ آدم ان اسماء کو. جناب آدم نے جو بیان کرنا شروع کیا تو کہا کہ انت محمود ھذا محمد، تو محمود ہے یہ محمد ہیں. انت اعلی ھذا علی، انت فاطر السماوات والارض ھذہ فاطمہ، وانت محسن ھذا حسن، وانت قدیم الاحسان ھذا حسین علیہ الصلوۃ والسلام. جیسے یہ پنجتن کا نام لے کہ اسکرین کے اوپر یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا، جناب آدم اور ہمارے آپ کے دادا کمپٹیشن میں جیت گئے. مگر جناب آدم نے فوراً ایک سوال کیا کہ پروردگار عالم، جب میں نے پہلا نام لیا کچھ نہیں ہوا، دوسرا نام لیا کچھ، تیسرا چوتھا نام لیا کچھ نہیں، مگر جب 5واں میں نے نام لیا حسین تو میری آنکھیں ڈبڈبانے لگی، میرا دل بے چین ہونے لگا، آنسو آ گئے آنکھ میں. یہ کیا ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ تو ایک مرتبہ آواز آئی، اب ذکر شروع ہوا امام حسین کا. اے آدم، ہم نے مومن کی پہچان رکھی ہے، جب حسین کا نام سنے گا تو اس کا دل جو ہے وہ دھڑکنے لگے گا، آنکھیں جو ہیں نم ہونے لگیں گی. یہ مومن کی پہچان ہے. اے آدم، اس لیے آپ کی آنکھیں ڈبڈبانے لگی اور دل جو ہے آپ کا مغمون ہونے لگا. یہ مومن کی پہچان ہے. ایسا کیوں؟ تب ایک مرتبہ اللہ ذاکر بنا اور سامعین کون بنے؟ پورے فرشتے، ملائکہ اور جناب آدم. تو ایک مرتبہ کربلا کے واقعے کے ہونے سے کروڑوں کھربوں سال پہلے پہلی مجلس عرش پر ہوئی ہے. جناب آدم کے سامنے یہ ہے اس کا جواب کہ اس کائنات میں سب سے پہلی مجلس عرش پر ہوئی ہے جس کا ذاکر خود خدا ہے، سامعین فرشتے ہیں. صلوات تو بھیجے. اللہم صلی علی. آج کی شب واقع نعرہ جو لگائے گا وہ انشاءاللہ جناب زہرا کے ہاتھ سے صلہ پائے گا. آج کی شب جھوم کے ذرا سا معاملہ کیجئے گا، کنجوسی اس میں دکھائیے گا تو آج کی شب جو ہے ہنسنا ہے. رونے والوں کے لیے آج کی شب نہیں ہے. آج بہت سے
اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرج. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ایک صلوات بھی بھیج دے بر محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی. آپ نے سماعت فرمائی، معاملہ قرآن سے بھی آپ نے سن لیا. اب آپ نے روایات کے اعتبار سے سنا، جو ریکارڈ بنا. ایک دوسرا ریکارڈ جانتے ہیں 100% دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی کسی کے لیے نہیں ہوا. 100% نہیں ہوا. اللہ کے ساتھ 100% ہے آج بھی نہیں. ہندوستان میں اب دیکھ لیے 70-80% آبادی جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے نا جناب. مولا علی کے ساتھ 100% نہیں، رسول اللہ کے ساتھ 100% نہیں. 100% دنیا اکٹھا اگر ہوئی ہے کبھی تو وہ امام حسین کے لیے ہوئی ہے. کہاں؟ جب ایک مرتبہ جناب نوح کا طوفان آیا اور کشتی پانی پر آئی، تو جانتے کشتی پر کتنے آدمی تھے؟ صرف 80 آدمی تھے. کشتی نوح پر 80 آدمی تھے اور کچھ جانور تھے جو جوڑے تھے جو انہوں نے بنا کر اپنے ساتھ رکھ کے لے کے چلے تھے. 80 آدمی کشتی پر. کشتی چل رہی ہے پانی پر، اور وہ کشتی آئی جب کربلا کے طرف بہتے ہوئے، تو وہ کشتی مجدھار میں پڑ کے ڈوبنے لگی. مجدھار میں آ گئی، ڈوبنے لگی. جناب نوح نے فوراً ہاتھ، پروردگار عالم تو نے کہا تھا کہ جو کشتی پر سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، میں کشتی تو یہ ڈوبنے لگ رہی ہے. آواز آئی، اے نوح تمہیں پتا ہے یہ کشتی کہاں سے گزر رہی ہے؟ کہا کہاں سے؟ کہا اس وقت آپ پانی پر ہیں مگر زمین نیچے کربلا ہے، اور کوئی بھی نبی بغیر کربلا کے گزرے ہوئے نبی نہیں بنا ہے، اس کو منزلت نہیں ملی ہے. آج آپ وہاں سے گزر رہے ہیں، مگر ہاں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی کشتی بچے؟ کہا بالکل. تو پھر آپ ذکر حسین کریں، مصائب حسین پڑھیں، اور لوگ سب کے سب پرسہ پیش کریں. ذکر حسین کے سننے کے بعد گریہ کریں گے تو یہ کشتی بچے گی. تو اب دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ ٹوٹل 80. اب جناب نوح نے ذکر کرنا شروع کیا کربلا کے مصائب کا، جو الہام ہوا تھا اللہ کے طرف سے کہ کربلا میں ایسا ہوگا، جو بھی آپ نے عرش کے سلسلے میں سنا. تو ذاکر جناب نوح بنے. سامعین کتنے بنے؟ تمام وہ 80 آدمی بنے، اور 80 آدمی مل کر رو رہے تھے. تو پوری دنیا میں 100% کسی کے سامنے کوئی جھکا اگر ہے، وہ کس کے لیے جھکا ہے؟ پوری کائنات وہ جھکی ہے حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے. صلوات پڑھیں. اب آئیے اس کائنات میں کیا بتاؤں، یہ ریکارڈ ہے جو کوئی توڑ نہیں سکتا. جتنے آنسو بہائے گئے ہیں امام حسین کے لیے. کون سے مذہب میں آنسو بہایا جاتا ہے ذرا سوچے تو آپ. کیا ہندو مذہب میں بہایا جاتا ہے؟ کیا کرسچینٹی میں بہایا جاتا ہے؟ کیا یہودیزم میں بہایا جاتا ہے؟ کیا بدھسٹ میں بہایا جاتا ہے؟ ایتھسٹ کیا ان لوگ بہاتے ہیں؟ نہیں. سکھ میں نہیں. کون سے مذہب میں آنسو بہایا جاتا ہے؟ مسلمان کے اندر میں بھی، وہ بھی شیعہ مذہب میں. شیعہ مذہب میں. اب میں آپ کو رونے کے لیے ایک بات کہہ دوں، ایک جملہ جناب والا کہتا ہوا چلوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں. آج کی شب خوش ہونے والی ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جب کسی ہاسپٹل میں، تو 3 قسمیں ہوتی ہیں. یا بچہ روئے گا، یا ہنسے گا، یا چپ ہوگا، ہے نا جناب. چوتھی قسم اور نہیں ہوتی ہے. خدا نہ کرے ایک بچہ پیدا ہو اور بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ ہنسنا شروع کر دے ہاں ہاں کر کے. یہ بتائیے نرسیں رکیں گی؟ بولے شیطان پیدا ہو گیا، بھوت پلیت پیدا ہو گیا، چھوڑ کے بھاگ جائیں گی جناب. ایک بچہ پیدا ہوا، ہنسنے لگا، نرسیں چھوڑ کر بھاگ رہی. کیوں؟
بھوت پیدا ہو گیا، تو اس کے لیے پتہ چلا ہنسنا جو ہے وہ بھوت پلیت کی علامت ہے. ٹھیک ہے، لگتا جن جنات آ گیا ہے نا جناب، ایسے ہی تو ہوگا. ایک بچہ پیدا ہوا نہ رو رہا ہے نہ ہنس رہا ہے، چپ، تو ڈاکٹر اس کو مار کے رلاتے ہیں. اگر نہیں روتا ہے تو اس کو مار کے رلاتے ہیں، اور اگر تب بھی نہیں رویا تو بھی ڈاکٹر کیا سمجھتے کہ بچہ مرا ہوا ہے، یہ بچہ مرا ہوا ہے. اگر روئے بھی نہیں ہنسے بھی نہیں تو کس کی علامت؟ موت کی علامت، مردہ ہونے کی علامت. ایک بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے ساتھ رونے لگا، جیسے رونے لگا سب خوش ہو گئے. کیوں؟ یہ بچہ زندہ ہونے کی علامت. اگر ایک بچہ روئے تو ایک بچہ زندہ ہے، اور اگر ایک قوم روئے تو پوری قوم زندہ ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. یا علی، خدا سلامت رکھے اس بچے کو. عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا دنیا میں جتنا آنسو بہایا گیا ہے امام حسین کے لیے، دنیا میں اتنا آنسو کسی کے لیے جناب والا نہیں بہایا گیا. اللہ اکبر، ریکارڈ ہے یہ. بہت سی چیزیں ہیں، میں جتنا پیسہ خرچہ کیا اس دنیا میں، لوگ پیسے کا معاملہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. کربلا کی زیارت کے لیے حجاج کے زمانے میں لوگ سر دیتے تھے، پیر اور ہاتھ کی قربانی دیتے تھے اور جاتے تھے. دنیا میں کوئی ہے ایسا لیڈر کہ جس کے لیے 1400 سال کے بعد اس انداز سے کیا جائے؟ کارٹر، جب شاہ کا زمانہ تھا تو جمی کارٹر نے کہا تھا کہ ہم شاہ سے کہا تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ 10 محرم کو یہ سب کرتے کیا ہے، ہم کو قریب سے دیکھنا ہے، قریب سے دیکھنا ہے. تو ایک مرتبہ کا قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں، ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد. دو ہمارے قوم کے خدمت گزار خداوند عالم ان کی عمر طولانی، ان کی رزق میں وسعت عنایت فرمائے. اپنے تمام مومنین کے ساتھ ان کی سلامتی کے لیے ایک صلوات بھیجے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ الشریف. جمی کارٹر جو اس زمانے کا یونائٹڈ اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ تھا، وہ کارٹر جو کہتا ہے کہ ہم کو دیکھنا ہے لائیو اپنی آنکھوں سے، مگر شرط یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں تہران میں ہوں. تو ایک تہران کی کسی بلڈنگ میں چھپا کے مجھے بیٹھنے کی جگہ بناؤ جہاں سے یہ جلوس گزرتا ہو، امام حسین کا جلوس گزرتا، وہاں سے مجھے دیکھنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. تو ایک مرتبہ جلوس کو گزرتے ہوئے 4-5 گھنٹے تک دیکھتا رہا. کسی کو پتا نہیں کہ جمی کارٹر دیکھ رہا ہے، پریزیڈنٹ آف امریکہ، اور سول ڈریس میں جناب تمام جو سیکیورٹی اس کی چھائی ہوئی ہے، کسی کو پتا بھی نہیں چل رہا ہے کہ یہاں پر گیا. جب ہو گیا تو ایک بتا فوراً شاہ کے پاس گیا. شاہ سے وہاں پلین سے اڑنے سے پہلے ایک جملہ کہا شاہ سے، کہا شاہ کہ اس قوم سے کبھی مت بھیڑنا، اس قوم سے کبھی مت ٹکر لینا. کا کیوں؟ کیا دیکھا آپ نے؟ کہ ہم نے دیکھا کہ 1400 سال پہلے ان کا لیڈر جو حسین ہیں مارے گئے تھے، یہ غم آج ایسا منا رہے تھے کہ آج مارا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ان کا لیڈر مرا نہیں ہے، ان کا لیڈر آج بھی زندہ ہے. جس کا لیڈر زندہ رہتا ہے وہ قوم ختم نہیں ہوتی ہے. شاہ کبھی اس کے مت بھیڑنا، چونکہ اس کا قوم کا جو رہنما لیڈر جو ہے وہ زندہ ہے. لہٰذا آج ہم بے وارث نہیں ہیں، لاوارث نہیں ہیں، بلکہ حسین ساتھ میں ہیں، امام زمانہ سر پر ہیں. صلوات بھیجے بر محمد و اللہم لبیک یا حسین، لبیک یا حسین یا علی. آئیے آج آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگوں نے جو خدمت کی ہے امام حسین نے، جب ان کو عنایت کی ہے تو وہ ایسی عنایت ہوئی ہے کہ لوگ انہوں نے دیکھا بھی نہیں مگر محبت کرتے. آغا بہجت جن کا نام پوری دنیا میں جانتے ہیں، وہ 3 سال خادم تھے حرم امام حسین کے، اور انہوں نے مانگا تھا امام حسین کے حرم میں خدمت کرتے کرتے کچھ ایسی عنایت ہو جائے
کہ میں دنیا میں خدمت کر سکوں۔ آغا بہجت نے 3 سال حرم امام حسین میں اپنے عام ڈریس کے ساتھ خدمت امام حسین کی تھی۔ یہ جن کا تذکرہ آج آپ نے سنا، مولانا نے آج پڑھا، ابراہیم حائری۔ ابراہیم حائری کون ہے، یہ کہاں دفن ہے؟ صرف ایک جملہ کہوں گا، اور ایک مرتبہ آج اس مسجد سے ایک تحفہ بھیجوں گا ان کو آپ لوگوں کی طرف سے۔ آغا ابراہیم حائری جو اس وقت پوری دنیا میں جس وقت میں پڑھ رہا تھا، اس وقت قم میں 40 ملک کے شیعہ اسٹوڈنٹ جو ایک ہاسٹل میں تھے، میں 5 سال ان لوگوں کے ساتھ تھا، 40 ملک کے شیعہ، اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ اب تو تقریباً کافی ملکوں سے یہ دوسرے اور ممالک سے بھی آ رہے ہیں، ابھی 100 کے اوپر تقریباً چلے گئے کنٹری کے کہ لوگ ماشاءاللہ سے وہاں موجود ہے، پڑھ رہے ہیں۔ جس حوض علمیہ کو بنانے والے فاؤنڈر جن کا تذکرہ آج ہوا، شیخ ابراہیم حائری، جو عنایت ہوئی تھی امام حسین سے، اور امام حسین سے انہوں نے مانگا تھا کہ ہمیں ذرا کچھ مہلت دلا دیے عمر کی، ہمیں کچھ کرنا ہے، تو جو مہلت ملی ہے، تو جو ابراہیم حائری نے کام کیا ہے، ان کی قبر کہاں ہے؟ آج اگر میری آواز سن رہے ہوں گے وہ لوگ جو اس وقت ایران میں ہیں، اور اگر قم میں ہیں، تو ایک مرتبہ دیکھیں امام حسین کی عنایت کیا ہوتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ حور بناتے ہیں، فرشتے کو فطرس بناتے ہیں، نہیں، اگر آپ بھی کچھ بننا چاہیں تو ایک مرتبہ امام حسین کے دروازے سے آج مانگ کے دیکھیے۔ آج شب ولادت ہے، آج کوئی بھی خالی ہاتھ جانے والا نہیں ہے، انشاءاللہ سب اپنی اپنی مرادیں انشاءاللہ لے کے جائیں گے۔ اپنی ان مرادوں کو پانے کے لیے پہلے ایک صلوات تو بھیجیں، اللہم صلی علی ابراہیم حائری۔ ان کی قبر کہاں ہے؟ جو لوگ سن رہے ہوں گے وہ انشاءاللہ اگر قم میں سن رہے ہوں گے تو جائیں۔ حرم معصومہ کے اندر میں ایک حصہ ہے جہاں پر ان ہستیوں کی قبر ہے جنہوں نے شیعہ مذہب کو آگے بڑھانے کے لیے، امام حسین کی حسینیت کو آگے بڑھانے کے لیے، میں آپ کو 2 شخصیتوں کا اور ذکر کر دوں، اس کے بعد میں چھوٹا سا ایک سلسلہ بیان کروں گا۔ آغا یہ بروجردی جو بہت بڑی ہستی تھے، کبھی بھی چشمہ نہیں لگاتے تھے۔ جب ان سے پوچھا کہ ان کی بھی قبر وہاں پر ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ چشمہ کیوں نہیں لگاتے 80 سال کی عمر میں، تو کہا، انہوں نے جانتے ہیں عالم دورہ نے کیا کہا؟ میرے چشمہ نہیں لگانے کے راز یہ ہے کہ امام حسین کے زائرین جب جلوس لے کے جاتے ہیں تو جو ان کے پیر کا نشان ہوتا ہے، اس پیر کے نشان سے میں ذرا سی مٹی اٹھاتا ہوں اور آنکھ کے اوپر لگا لیتا ہوں۔ اس کے سبب سے 80 سال میں مجھے چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ نے آغا بہجت کا سنا، وہ بھی حرم معصومہ میں دفن ہے۔ آغا بروجردی کا سنا، وہ بھی حرم معصومہ میں دفن ہے۔ آپ نے آغا ابراہیم حائری کا سنا، وہ بھی حرم معصومہ میں دفن ہے۔ آئے ہم لوگ آج اپنا اتصال کرتے کربلا وایا کربلا، حرم امام حسین سے ہوتے ہوئے معصوم قم کے اس عظیم ترین روضے تک جنہوں نے شیعت کو پوری دنیا میں جناب پھیلایا ہے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا ابراہیم حائری، مؤسس فاؤنڈر آف حوض علمیہ قم، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا محمد حسین طباطبائی، صاحب تفسیر المیزان، جو بک آف سینچری بنی تھی، وہ بھی ہمارے مذہب کے معصوم قم کے حرم میں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا بہجت، جو عرفان میں ایسے تھے کہ آپ 20 سال کے بعد اور 50 سال کے بعد کی بہت سی باتیں جو وہ بیان کر کے گئے ہیں وہ آج ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا بروجردی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا محمد رضا یہ گل پائگانی، یہ حرم امام معصوم قم میں جو دفن ہے شیعہ مراجع ان کے میں تذکرہ کر رہا ہوں، اور ایک مرتبہ تحفہ بھیجوں گا۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا مشکینی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا فاضل لنکرانی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا مدنی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا تبریزی۔ یہ ہم نے مختصر سے صرف نام تبرک کے طور کے اوپر، یہ آسمان کے ستارے ہیں جو زمین پر تھے، آج زمین پر بیٹھ کے آسمان کو چمکا رہے ہیں۔ آج اس مسجد سے تحفے کی شکل میں جو آپ بھیجیں گے وہاں سے ریٹرن گفٹ بھی واپس آئے گا۔ ایک صلوات بر محمد والے محمد ان کی روحوں کو بھیجیں، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے اپنے لیے، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اب جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں آنے والے تھے تو اچانک جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ بابا، میرے شکم میں جو بچہ آیا ہے
ایک عجیب بات ہے کہ میں بات کرتی ہوں اس سے، صبح میں بات ہوتی ہے، ظہرین میں بات ہوتی ہے، مغربین میں بات ہوتی ہے، جب میں نماز پڑھنے جاتی ہوں تو بچے سے میری بات ہوتی ہے۔ کہا دوسری بات، بابا جب سے وہ بچہ میرے شکم میں آیا مجھے بھوک نہیں لگتی ہے، بابا جب سے وہ بچہ میرے شکم میں آیا اندھیرے میں مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جب یہ بات مدینے کی خواتین نے سنا تو ایک مرتبہ تمام خواتین مل کر رات کے وقت جناب فاطمہ زہرا کے پاس آئیں ملنے کے لیے۔ اب جیسی ملنے کے لیے جناب فاطمہ زہرا کے پاس آئی ہیں تو فاطمہ زہرا سے کہا کہ کیا ہم اجازت ہے کہ چراغ بجھا دیں؟ اب جو چراغ بجھایا تو ان کی پیشانی سے جو نور نکلا وہ پورے کمرے کو منور کر گیا، پورے کمرے کو منور کر کے نور امام حسین علیہ السلام اس زمین پر آنے والا ہے۔ اور ایک مرتبہ مادر امام حسین نے فرمایا کہ بابا جب میں صبح کو نماز پڑھتی ہوں تو ایک آواز آتی ہے یا امہ انا عطشانا، جب میں ظہرین کی نماز پڑھتا ہوں تو آواز ہے یا امہ انا عریانا، یا امہ جب میں مغربین کی نماز پڑھتا ہوں یا امہ انا سحقانا۔ ایک مرتبہ یہ مصائب کا جملہ ہے، میں دوسری طرف ابھی آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھ بتا جب وقت قریب آیا ہے، دنیا میں کچھ بچے ہیں جو 6 مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں کچھ ہی بچے ایسے ہیں تاریخ میں بڑی ہستیوں میں سے، ایک جناب یحییٰ کے لیے ملتا ہے غالباً اور ایک امام حسین کے لیے ملتا ہے کہ امام حسین کی ولادت باسعادت 9 مہینے میں نہیں ہوئی ہے، امام حسین کی ولادت باسعادت 6 مہینے میں ہوئی ہے۔ 6 مہینے میں جب وقت تو لوگ سوچتے تھے ابھی تو ٹائم ہے، مگر ایک مرتبہ وقت آنے لگا، پیغمبر اکرم نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ وہ وقت آ رہا ہے کہ جس کائنات میں اس عظیم ترین نعمت جو اللہ کی عنایت ہونے والی ہے اس کائنات میں وہ قدم رکھنے والے ہیں۔ کہا اچھا بابا کہاں؟ گھبرانا مت، 6 عورتیں آ رہی ہیں آپ کو ساتھ دینے کے لیے، جناب حوا، جناب حاجرہ، جناب مریم، جناب سارہ، یہ سب خواتین آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اے بیٹی ایک ایسی حور آ رہی ہے کہ جو آج تک زمین پر نہیں آئی تھی، وہ فرسٹ ٹائم زمین پر آ رہی ہے امام حسین کے استقبال کے لیے، آپ کے بچے کے استقبال کے لیے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، جیسے عرش نور رسول جب رکھا گیا تو عرش بنا، اس طرح پل صراط، کوثر مولا کائنات کا اسم رکھا گیا تو وہ بنا۔ جانتے جنت میں سب سے خوبصورت شے کا نام کیا ہے؟ خوبصورت شے کا نام ہے حور، اس لیے کہتے ہیں حور العین۔ حور العین، این یعنی آنکھ، عین، عین اللہ، این آنکھ، عین۔ یہ جو سفیدی ہوتی ہے نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کی آنکھوں کی سفیدی جو وہ تبدیل ہونے لگتی ہے ایٹماسفیئر وغیرہ کے سبب سے، مگر جو اوریجنل سفیدی ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک منٹ غور سے دیکھیں گے، وہ سفیدی کا رنگ حوروں کا ہے جنت میں، اسی لیے کہا جاتا ہے حور العین۔ یہ ایک راز ہے، ایک صلوات تو بھیجے اللہم صلی علی محمد۔ 80 عدد حوریں ملنے والی ہیں، مومنین کی دیکھیں کتنا خوش ہو گئے سب، ایک صلوات آؤ تو بھیجے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایسا نہیں کہ حور العین اتنی خوبصورت ہیں حوریں اتنی خوبصورت ہیں، ان کی خوبصورتی کی رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک جھلک دکھا دی جائے دنیا میں حوروں کی خوبصورتی کی، حور کی کتنی خوبصورت ہے، دنیا کی تمام خوبصورت عورتیں ہیچ ہو جائیں گی، صرف جھلک دکھا دی جائے کہ حور کس کو کہتے ہیں، حور کیسی ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچیے اس حوروں میں جو حور کی سردار ہوگی وہ کیا ہوگی، ان حوروں میں جو حور کی سردار ہوگی وہ کیا ہوگی۔ اب رسول کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ آج جو بچہ آنے والا ہے آپ کے یہاں، اس بچے کے استقبال کے لیے وہ حور آ رہی ہے جو آج تک زمین پر نہیں آئی تھی، اور اس بچے کے نام کے سبب سے اللہ نے جب رکھا تھا تو اس کو خوبصورتی عنایت ہوئی تھی، یعنی حوروں کو جو عطا ہوئی ہے
اب میں آپ کو ایک لفظ بیان کرتا چلوں، مگر ہاں جیسی میری عادت ہے کہ میں ایک روک کے کہوں گا تاکہ یہ کان سے سن کے کان سے اڑائے نہیں. ایک تحفہ مل جائے گا، آج شب ولادت ہے. جن کی ولادت ہے آج، ان کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ امام حسین. اگر کوئی بھی اس کا لفظی معنی بتائے گا تو اس کی سلامتی کے لیے ایک صلوات ہو جائے گی. لفظی معنی کیا ہیں امام حسین کے، جو بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک ہم یاد کرتے ہیں؟ بچوں سے پوچھ رہا ہوں، بزرگ سے نہیں. بزرگ ماشاءاللہ سے اہل علم ہیں. ہاں کوشش کیا ہے ہمارے حضرت، انہوں نے ان لوگوں کی سلامتی کے لیے صلوات تو بھیجیں. اللہم صلی اللہ. اب آئیے میں آپ کو گرامر کے اعتبار سے بتاتا ہوں کہ اس کے معنی کیا ہیں. جیسے ہوتا اکبر، بگ بگن بگیسٹ، ایسی ہوتا اکبر بڑا، اس میں تفضیل سب سے بڑا. اصغر سب سے چھوٹا. اسی سے ہوتا ہے اس میں مصغر، انتہا، لاسٹ، اس کی آگے کچھ نہیں ہے. حسن کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت. حسن کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت. اور اسی سے بنا اس میں تصغیر حسین. حسین کے لفظی معنی انتہائی خوبصورتی کا نام حسین ہے. اللہ اکبر. انتہائی خوبصورتی کے معنی ہیں حسین. ایک صلوات تو بھیجیں. اللہم صلی اللہ. اللہم ایک 10 پاری لگوں. ایک اور صلوات سب مل کر پڑھیں. اب جب امام حسین علیہ السلام کے نور سے یہ حوریں بنی ہیں تو اب ذرا سوچیں ان حوروں کی خوبصورتی کیا ہوگی جو صرف مومنین کے لیے ہے. قرآن مجید میں کہیں بھی مسلمانوں سے جنت کا وعدہ نہیں ہوا ہے. جنت کا وعدہ صرف مومنین سے ہوا ہے. ایک اور صلوات تو بھیجیں. اللہم. جب یہ حوریں آئی ہیں امام حسین کی ولادت کے موقع پر، اب تک امام حسین کی ولادت کے موقع پر کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جو دنیا میں کبھی نہیں ہوئی تھی. رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا تھا کہ حسین زمین پر جا رہے ہیں. اے خازن جہنم، جب سے جہنم خلق ہوئی ہے جا کے تحقیق کر لیجئے، میں بڑی بات ایک کہنے جا رہا ہوں. جب سے جہنم خلق ہوئی ہے کبھی جہنم خاموش نہیں ہوئی ہے، یعنی بجھائی نہیں گئی ہے جہنم. جس دن ولادت باسعادت امام حسین ہونے والی تھی اس دن پہلی مرتبہ حکم خدا ہوا خازن جہنم کو کہ آج کے دن حسین کے لیے جہنم کو خاموش کر دیا جائے. اللہ اکبر. حکم دیا تھا پروردگار عالم نے آج کے دن جنت کو سجا، ایسے تو کیا سجی ہوئی ہے جنت، جنت کو سجایا جائے اور جواہرات اور جتنے بھی میوات ایک دوسرے کے اوپر نچھاور کیا جائے. جتنے فرشتے کروڑوں کی شکل میں جو زمین پر اترے ہیں، یہ 3 چیزیں کسی کی ولادت کے لیے آج تک تاریخ میں میں نے نہیں دیکھا اور نہیں ہوئی ہے جو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہوئی تھی. اس کائنات میں ایک پورا مکمل نظام بالکل الٹا پلٹا ہو رہا تھا کہ حسین زمین پر آ رہے ہیں. اب جیسے امام حسین زمین پر تشریف لاتے ہیں وہ حور پہلے سے آ چکی ہوتی ہے. رسول اللہ بتا چکے ہوتے ہیں کہ حور آ رہی ہے جو سردار ہے تمام جنت میں تمام حوروں کی. اس حور کا نام ہے لعبہ. اس حور کا نام ہے لعبہ. اب جیسے یہ حور آئی ہے ذرا سوچئے کیا خوبصورتی کے 4-6 عورتیں جو تھی بڑی اور خواتین بھی آئی ہوئی جناب فاطمہ زہرا کی مدد کرنے کے لیے، امام حسین کے استقبال کے لیے. اتنے ملائکہ آئے ہوئے ہیں اور امام حسین زمین پر تشریف لا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ نظر دوچار ہوئی لعبہ کی جو ان کے گھر میں کنیز تھی ان کے ساتھ. وہ کنیز بھی کوئی معمولی نہیں، وہ شہزادی تھیں، ملکہ تھیں عرب کی، افریقہ کی، جناب
جناب زہرا کے گھر کی کنیز کا نام کیا ہے؟ فضہ۔ جناب فضہ سے ایک مرتبہ نظر دوچار ہو گئی، کس کی؟ لوبا حور کی۔ اب جیسی نظر دوچار ہوئی تو ایک مرتبہ کہ تم کیا سمجھتی؟ اب جانتی نا عورتیں اب ایک دوسری جگہ جمع ہوتی ہیں تو ہو جاتا ہے، تم کیا سمجھتی اپنے آپ کو؟ ہم بھی یہ ہیں، ان کا ہم بھی یہ ہیں، کہ ہم بھی یہ ہیں، کہ ہم یہ جشن ہوتے خوش ہو رہے تھے نا سب ایک دوسرے کو بنائے ہم بھی یہ ہیں۔ تو وہ جو ڈیبیٹ ہوا ہے جناب فضہ سے جناب لوبا سے، اس کو اگر سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت پیش کروں گا، مگر ایسی صلوات بھیجیے کہ یہ صلوات کم سے کم مدینے تک جائے۔ اللہم صلی اللہ۔ اب جیسی جناب لوبا نے جناب فضہ کو دیکھا، جناب فضہ نے جناب لوبا کو دیکھا، دونوں نے ایک دوسرے سے ہم کلام ہوئے۔ ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے مسدس کے شعر کہیں، جیو بھائی سماعت فرمائیے گا مسدس کے شعر کو، کہ لوبا نے کہا ہم کیا ہیں، فضہ نے کہا ہم کیا ہیں۔ پورا واقعہ میں شارٹ کر کے بیان کر دے رہا ہوں شعر کی شکل میں، کہتے مگر ہاں دل کھول کے سنیے کہ آج کی شب ذرا سا دل کھول کے، تاکہ ہاتھ خالی نہ جائے، آپ کی بھی آواز ثبت ہو جائے لوح محفوظ میں کہ آپ نے بھی امام حسین کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے۔ تو سماعت فرمائیں کہ شہزادہ عالم کے ولادت کی گھڑی ہے، شہزادہ عالم کے ولادت کی گھڑی ہے، دنیا محبت میں نئی جان پڑی ہے۔ محبت میں سب کچھ بنا ہے، دنیا محبت میں نئی جان پڑی ہے، لوبا کے برابر کئی فضہ بھی کھڑی ہیں، لوبا کے برابر کئی فضہ بھی کھڑی ہیں، حوروں کی ادا کوئی بھی بھاتی ہی نہیں ہے، فضہ ہیں جو جامع میں سماتی ہی نہیں ہے، فضہ ہیں جو جامع میں سماتی ہی نہیں۔ اب جناب فضہ حور لوبا سے کہتی ہے کہ لوبا سے کہا سوچ کے پاؤں بڑھانا، جو پاؤں چھوتے ہو وہی پاؤں اٹھانا، اچھا نہیں معصوم کو یوں ہاتھ لگانا، اچھا نہیں معصوم کو یوں ہاتھ لگانا، آنا بھی تو کوثر سے نہاتی ہوئی آنا، ہائے 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 ہائے، آنا بھی تو کوثر سے نہاتی ہوئی آنا، فردوس سے آئی ہے گھبرائی ہوئی ہے، اس نظر پہ جو حوروں سے شرمائی ہوئی ہے۔ اب جناب لوبا جواب دیتی ہیں کہ لوبا نے کہا ہم بھی ہیں کچھ حقی نظر میں، لوبا نے کہا ہم بھی ہیں کچھ حقی نظر میں، ہم سجدہ کیا کرتے ہیں اس راہ گزر میں، بستر میرا بچتا رہا فردوس کے در میں، فضہ نے کہا ہم تو پلے ہیں اسی گھر میں، ہائے 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 ہائے، فضہ نے کہا ہم تو پلے ہیں اسی گھر میں، لونڈی کی طرح حوروں کو آتے ہوئے دیکھا، جبریل کو گہوارہ جھلاتے ہوئے دیکھا، لونڈی کی طرح حوروں کو آتے ہوئے دیکھا، جبریل کو گہوارہ جھلاتے ہوئے دیکھا، خیاط کے انداز میں رضوان کو دیکھا، سیتے ہوئے دامن کو گریبان کو دیکھا، چوکھٹ بھی جھکی تیسری شعبان کو دیکھا، چوکھٹ بھی جھکی تیسری شعبان کو دیکھا، پوشیدہ نہیں عتبہ عالی کے فسانے، فطرت سے سنو بے پر و بالی کے فسانے۔ اب جناب لوبا کہتی ہے کہ بچوں سے کہانی کوئی کہنے نہیں آئی، بچوں سے کہانی کوئی کہنے نہیں آئی، دنیا کے صعوبات کو سہنے نہیں آئی، رہنا ہے تمہیں میں یہاں رہنے نہیں آئی، سلنڈر ہو گئی، سلنڈر ہو گئی، رہنا ہے تمہیں میں یہاں رہنے نہیں آئی۔ تو جناب فضہ غیظ میں جواب دیتی ہیں کہ حق اپنا جتایا کرو جنت کی فضا پر، حق اپنا جتایا کرو جنت کی فضا پر، شبیر کی گنگاؤں کی چکی کی صدا پر، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات سب مل کر پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ اب جیسی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو فرشتوں کا ہجوم تھا آ رہا تھا، تو ایک فرشتہ تھا جو عرش کے پاس زمین پر نہیں آتا تھا، اس نے ایک مرتبہ گناہ میں سوچ لیا، فطرس کے علاوہ دردائل اس کا نام تھا، سوچ دے کہ اس کے اوپر بھی کچھ ہے کیا، اور اس کا پر جو تھا وہ 9000 پر تھے، اس کا ایک پر زمین سے آسمان کے برابر، اتنا بڑا فرشتہ تھا وہ پر والا، اور اس کے پاس 9000 پر، ذرا سوچی کیا چیز تھے وہ، اس نے سوچا کہ اس کے اوپر بھی کچھ ہے، بہت طاقتور تھا، جیسے اس نے سوچا اللہ نے اور پر بڑھایا، کا اوڑ جا دیکھ اوپر میں کیا ہے،
کافی دن تک اڑتا رہا, سمجھ گیا غلطی ہو گئی ہے. جیسی غلطی کا احساس ہوا فٹ سے وہاں پر گرا دیا جاتا ہے, وہاں پر ایکسکیوز وغیرہ نہیں چلتا ہے, پورے پر کاٹ لیے گئے. تو نے سوچا کیسے؟ دیکھ لیا نا تو نے اپنی طاقت کو کہ تو کبھی کیا چیز ہے. پر کو توڑنے کے بعد زمین پر پھینک دیا, وہ گوشت کا لوتھڑا بنا ہوا تھا. دردائل جو تھا وہ گوشت کا لوتھڑا بنا ہوا تھا. اور ایک مرتبہ اچانک مدینے کے لوگوں نے دیکھا کہ گوشت کا ٹکڑا آ کے زمین پر گرا, در فاطمہ پر گرا. اور ایک مرتبہ تمام صحابہ جو بھیڑ لگائے ہوئے تھے اچانک آ کے دیکھیں یہ کیا چیز ہے, یہ کیا ہوا. اچانک رسول اللہ جو تھے وہ گھر سے باہر نکلے, مگر ان کا ہاتھ خالی نہیں تھا. ان کا ہاتھ خالی نہیں تھا, گود میں لپٹ کے امام حسین کو اپنے ساتھ لے کر آئے. امام حسین کو ساتھ لے کر آئے اور آنے کے بعد مسکرائے, اس گوشت کے ٹکڑے کو دیکھا اور ایک مرتبہ دیکھا وہ اچانک غائب ہوا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور مسکرانے لگے. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوا کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ فرشتہ تھا جو عذاب میں مبتلا تھا. یہ فرشتوں کے علاوہ دردائل تھا, یہ کہ اس کو لٹکا کے رکھا تھا اللہ نے کہ تو نے سوچا تھا کیسے. بعد جو فرشتے آ رہے تھے تو یہ اجازت لے کر اللہ کی بارگاہ سے یہ آج در فاطمہ پر آیا تھا اپنی شفاعت لے کر, اپنی شفاعت کروانے کے لیے آیا تھا. تو میں نے جیسی مجھے اطلاع ملی کہ اس کو شفاعت کوئی کروا سکتا ہے تو وہ میرا نواسا ہے حسین. تو میں حسین کو باہر لے کر آیا اور جیسی میں آج لے کر آیا تو اچانک جو تم نے دیکھا گوشت غائب ہوا ہے, اللہ نے جو 9,000 کو ڈبل کیا تھا 18,000 میں, آج اس کو اس سے بھی ڈبل 48,000 اس کو پر دیے ہیں. اور جیسی پر دیا ہے تو اس نے کہا آج سے میرا نام بدل دیا جائے دردائنی, انا موالی الحسین, جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے غلام حسین. آج سے مجھے کوئی بھی دردائی نہ کہے, مجھ سے آج سے سب کے سب غلام حسین کہے, چونکہ حسین کی عطا سے مجھے یہ عطا مل گئی ہے. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد پر. میں اس لیے مسکرا رہا تھا, عزیزان گرامی. بہت کچھ واقعہ ہوا ہے ولادت کے ساتھ ساتھ. دو ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں بیان کروں اور کچھ اشعار آپ کی زحمت تمام. جیسے ہمارے جیو بھائی نے نماز کے بعد ایک شعر پڑھا تھا جو خواجہ اجمیری کے دروازے پر لگا ہوا ہے, ان کا خود یہ شعر ہے خواجہ اجمیری کا. کبھی غور کیجئے کہ انہوں نے کہا کیا ہے. یہ سب چھوٹے موٹے لوگ نہیں, یہ عرفا ہیں, عارف میں سے ہیں. اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اپنے بچوں لوگوں کے لیے جن کی ولادت ہوئی ہے, وہ کیا چیز کا نام ہے. اس شعر کی صرف تشریح میں جناب والا وضاحت ہو جائے گی. شاہ است حسین, شاہ است حسین, اس کائنات کے شہنشاہ کا نام حسین ہے. بادشاہ است حسین, جب دنیا کے تمام شاہ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو اس میں شاہنشاہ بنتا ہے, وہ شہنشاہ کا بھی نام حسین ہے. دین است حسین, کبھی کبھی دین لینے کے لیے کوئی مکے جا رہا ہے, کوئی مدینے جا رہا ہے, کوئی کربلا جا رہا ہے, کوئی نجف جا رہا ہے, کوئی کینیڈا جا رہا ہے, کوئی لندن جا رہا ہے. کس لیے جا رہے ہو؟ کہ دین لینے کے لیے جا رہے ہو. خواجہ اجمیری کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. دین است حسین, صرف حسین تک آ جاؤ تمہیں دین ملے گا. دی پناہ است حسین, دی پناہ است حسین. کیا مطلب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دین کو پناہ دینے والے کا نام حسین ہے. کیا مطلب ہے؟ ابھی یہاں معاشرے سے بہت شادی شدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کسی نے بھی اسلام سے انکار کیا, کلمے سے انکار کیا, تو مسلمان باقی رہیں گے؟ نہیں رہیں گے نا. تو ابھی معاشرے سے بچے ہوئے, اگر یہ ہو جائے گا تو بیوی بھی گئی, بچے بھی گئے, پراپرٹی بھی گئی, خاندان بھی گئے, رشتہ بھی گیا, ناتا بھی گیا, پورا معاشرہ گیا, خالی ہاتھ. کس نے پناہ دے کے رکھا ہے آپ کو؟ یہ جو رشتہ جو ہے, اس رشتے کو کس نے بچا کے رکھا ہے؟ کس چیز نے بچا کے رکھا ہے؟ جواب ملے گا دین ہے نا. کلمہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, دین اس نے بچا کے رکھا ہے. دین نے بچا کے رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے کائنات کے مسلمانوں کو جو پناہ دے اسے کیا کہتے ہیں؟ دین.
جو پوری کائنات کے مسلمانوں کو پناہ دے اسے کہتے ہیں دین. جو دین کو پناہ دے اسے حسین کہتے ہیں. دی پناست حسین. صلوات تو بھیجے. اللہم صلی علی. دی پناست حسین. سرداد ندا دست در دست یزید حقاو کے بنا لا الہ است حسین. یہ پوری کائنات کا نظام لا الہ الا اللہ پر چل رہا ہے. یہ مثال کے طور کے اوپر یہ جو مسجد ہے, یہ جو پیلرز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, چار ادھر اگر آپ اس کو ہٹا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ چھت نیچے گر جائے گی. چونکہ اس لیے کہ مثال کے طور پر یہ فاؤنڈیشن سے ملا ہوا ہے, یہ بنیاد سے ملا ہوا ہے. اگر بنیاد گئی تو یہ چھت بھی گئی, اور بنیاد جب تک ہے تب تک یہ چھت ہے. اب آپ نے سمجھا خواجہ غریب نواز نے جناب کیا بولا؟ اس پوری کائنات کو بچا کے رکھا ہے لا الہ نے, لا الہ الا اللہ نے. اور اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد بھی کچھ ہے. اس لا الہ الا اللہ کو جس نے بچایا ہے اسے حسین کہتے ہیں. حقا کے بنا لا الہ است حسین. اللہ کی قسم بنیاد لا الہ الا اللہ کا نام حسین ہے. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد پر. لبیک یا حسین. اچھے سے بولیے, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے. لبیک یا حسین. اور مطلب صلوات بھی بھیجے. اللہم صلی علی. اور آخری میں جناب والا چند اشعار اردو کے, چونکہ وقت ہو چکا, انشاءاللہ کل پھر سلسلہ رہے گا, مگر انفارچونیٹلی میں پرسوں آؤں گا. کل چونکہ ایک ماشاءاللہ سے توفیق ہوئی تھی کہ ایک پڑھی لکھی ایک محترمہ تھی, ان کے ساتھ ڈیبیٹ کا سسٹم چل رہا تھا, کرسچن سے اور شیعت کے اوپر لے کر آ رہے تھے, اور ماشاءاللہ سے اس میں کامیابی ملی. انہوں نے پھر ان کی شادی ہو رہی ہے کہیں, ماشاءاللہ وہ بھی آفیسر ہیں, اپنے مومن ہیں, تو انہوں نے شرط لگا کہ مولانا آپ کو میرا نکاح پڑھانا پڑے گا. تو کل مجھے نکاح پڑھانے کے لیے ان کا رکنا پڑے گا, تو اس لیے میری جگہ پر کل کوئی اور ہوں گے. ایک صلوات تو بھیجے بر محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی. اب آئیے چونکہ اشعار ہو جائے کچھ, آج جشن ہے, بالکل ہنستے ہوئے سنیے گا تاکہ دست خالی نہیں جائیے گا, دست پر جائیے گا لے کر. کہ جنگ میں, جنگ صفین, جنگ میں بکتے ہوئے دیکھا گیا ایمان کو. جنگ میں بکتے ہوئے دیکھا گیا. پھر سے سنیے گا, صاحبہ نے نظر ہے, صاحبہ نے فہم ہے. اور 3 شعبان اگر آج آپ نے سنیے گا تو کب سنیے گا؟ آج اگر نہیں ہنسیے گا تو کب ہنسیے گا؟ لوگ بولتے ہیں یہ قوم خالی رونے والے نہیں, ہنسنے والے بھی ہیں. ہم ہنسنے کی بھی تاریخ ہوتی ہے, 9 ربیع الاول بھی آتی ہے میرے پاس, اور 3 شعبان بھی آتی ہے. ہم ہنسنا بھی جانتے ہیں, رونا بھی جانتے ہیں. جنگ میں بکتے ہوئے, جنگ صفین, جنگ میں بکتے ہوئے دیکھا گیا ایمان کو, جب ہٹے پیچھے تو آگے کر دیا قرآن کو. جنگ میں بکتے ہوئے دیکھا گیا ایمان کو, جب ہٹے پیچھے تو آگے کر دیا قرآن کو. سچ تو یہ ہے چھوڑ کر اطرت کو اور قرآن کو. سچ تو یہ ہے چھوڑ کر اطرت کو اور قرآن کو, تم نے بہکانے کا موقع دے دیا شیطان کو. تم نے بہکانے کا موقع دے دیا. منزل بمانے گھر ہے, منزل بمانے گھر. منزل زہرا میں پھر دیکھو خدا کی شان کو. لفظ پھر یہاں دیکھے گا جناب. منزل بمانے گھر, منزل زہرا میں پھر دیکھو. پھر سے مراد کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہو چکا ہے کچھ, پھر ہو رہا ہے. منزل زہرا میں پھر دیکھو خدا کی شان کو. دوسرا قرآن اترا 3 شعبان کو. پہلا قرآن امام حسن ہے. منزل زہرا میں پھر دیکھو خدا کی شان کو. منزل زہرا میں پھر دیکھو خدا کی شان کو. دوسرا قرآن اترا 3 شعبان کو. اور میں بہائے جاؤں گا آنسو غم شبیر میں, میں بہائے جاؤں گا آنسو غم شبیر میں. تقویت ملتی ہے رونے سے میرے ایمان کو. تقویت ملتی ہے رونے سے میرے ایمان کو. آنسو میں جانے کتنے تخت شاہی بہہ گئے.
آنسوؤں میں جانے کتنے تخت شاہی بہہ گئے، اب بھی تم سمجھے نہیں اس بے زباں طوفان کو۔ اور اپنا اپنا ہے مقدر، اپنا اپنا ظرف ہے۔ شعر سماعت فرمائیں، اپنا اپنا ہے مقدر، اپنا اپنا ظرف ہے، میزباں کو آپ روئیں اور ہم مہمان کو۔ اور ایک یہ آخری شعر ہے، اس کے بعد پھر چند قطعات پیش کروں گا۔ یہ شعر بہت خاص ہے کہ جھک گیا آخر، لفظ آخر یہاں بہت اچھا ہے، جھک گئے آخر امام وقت کے آگے یزید، جھک گیا آخر امام وقت کے آگے یزید، سجدہ آدم ادا کرنا پڑا شیطان کو، سجدہ آدم ادا کرنا پڑا شیطان کو۔ اور کہتے ہیں اپنا اپنا ہے مقدر، اپنا اپنا ظرف ہے، میزباں کو آپ روئے اور ہم مہمان کو۔ ایک صلوات پہلے بھیجے، اللہم صلی علی۔ 4 مصرے اور جیو بھائی سماعت فرمائیں، امام حسین کی شان میں ہے۔ اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں، اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں، نو کے نیزے سے بسد شان پڑھا کرتے ہیں، اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں، نو کے نیزے سے بسد شان پڑھا کرتے ہیں۔ ان پہ ہذیان کا الزام ہے جن کے بچے قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں، ان پہ ہذیان کا الزام ہے جن کے بچے قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر سماعت فرمائیے گا امام حسین علیہ السلام کے لیے پہلے ایک صلوات تو بھیجیں، اللہم صلی علی۔ یہ شعر کی آغاز کیا تو میں نے پھر سے پڑھوں گا کہ بزم میخار مدینے میں سجائی جائے، بزم میخار مدینے میں سجائی جائے، حب حیدر کی میں آج اچھالی جائے، حب حیدر کی میں آج اچھالی جائے، گلشن خلد کا سردار زمین پر آیا، گلشن خلد کا سردار زمین پر آیا، کیوں نہ جنت در زہرا پہ بلا لی جائے، کیوں نہ جنت در زہرا پہ بلا لی جائے۔ دیکھنے میں تو 72 ہیں مگر سب ہیں حسین، ایک سے ایک کی تصویر ملا لی جائے۔ اور رسول نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی بزم علی کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ علی کے لیے 4 مصرع، مولا کے لیے 4 مصرع، اس کے آخر میں 4 مصرع سب مل کے انشاءاللہ ہم اور آپ پڑھیں گے، مگر آپ پہلے ایک صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی۔ مولا کا شعر جو مجھے بہت پسند ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں کہ لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے، لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے۔ تاریخ میں ایک اور امام ایسا دکھاؤ جو اڑ لے چادر تو پیغمبر نظر آئے۔ اللہم صلی علی۔ انشاءاللہ جو ہاتھ بلند کر کے بولے گا میں دعا کروں گا کہ اس کو اس سال انشاءاللہ کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ میں ممبر سے دعا کرنے جا رہا ہوں، مگر ہاں ہاتھ اٹھا کر بولنا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب ایسے ہی جیسے بیعت کر رہے ہیں، کربلا والوں نے بیعت کی تھی 72 نے امام حسین کے ساتھ، ایک مرتبہ سب مل کر بولیں گے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ایک صلوات بھی پڑھے سب مل کر، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اپنا ہے نبی کوئی پیغمبر نہ ملا، واہ، کیسا اپنا ہے نبی، اپنا ہے نبی کوئی پیغمبر نہ ملا، سب شکن دیکھ لیے ایک بھی حیدر نہ ملا، فاطمہ جیسا کوئی نور کا محور نہ ملا، ہم پنجتن پاک سے کونین میں بہتر نہ ملا۔ اپنا رتبہ نہ جاننے والے، اپنا رتبہ نہ جاننے والے، خاک قبروں کی چھاننے والے،
اپنا رتبہ نہ جاننے والے، خاک قبروں کی چھاننے والے کیا امیر نجف کو سمجھیں گے؟ یہ فقیروں کے ماننے والے کیا امیر نجف کو سمجھیں گے؟ یہ فقیر. اور یہ جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں آخری شعر ہے، اس میں سب مل کے ساتھ بولیں گے تاکہ آپ لوگوں کا بھی نام سامعین میں نہیں بلکہ ذاکرین میں لکھا جائے. فرشتوں کی جو فہرست مرتب ہو رہی ہے کہ میرا. اب جو ایک شعر یہ شروع کریں گے، پہلے ایک باواز بلند صلوات تو بھیجیں. کہتے ہیں معراج میں علی ہے تو منبر پر ہیں. سب مل کے بولیں، سب مل کے بولیں. معراج میں علی ہے تو منبر پر ہیں، ہجرت کی شب رسول کے بستر پر ہیں، ہجرت کی شب رسول کے بستر پر ہیں، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پر ہیں. جنت علی کی ملک ہے، کوثر علی کا ہے. جنت علی کی ملک ہے، کوثر علی کا ہے. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. بچنا ہو گر علی سے جہنم میں جائیے، بچنا ہو گر علی سے. سب مل کر بولے بچنا ہو گر علی سے، بچنا ہو گر علی سے. باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمک العظیم الاعظم. 10 مرتبہ سب مل کر کہیں یا اللہ، 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 یا اللہ. آج کی شب کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا، لہٰذا ہم واسطہ دینے جا رہے ہیں 10 مرتبہ ان کا کہ اللہ ان کے واسطے کو کبھی رد نہیں کرتا ہے. یا حسین، 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 یا حسین. پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے اس عظیم ترین شب کی برکت، نعمت، عظمت ولادت کا. جتنے مومنین و مومنات جو یہاں تشریف فرمائے جشن میں حاضر ہیں، پروردگار عالم جو بھی ان کی دلی خواہشیں ہیں شرعی طور کے اوپر امام حسین کے صدقے میں عنایت فرما. پروردگار عالم ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے مومنین ہیں اس سال ان سبوں کو حرم امام حسین، حرم جناب عباس کی زیارت کے شرف سے مشرف فرما. پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا. جو بھی ہمارے بزم میں تشریف لائے ہوئے ہیں اگر کسی بھی اعتبار سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں. پروردگار عالم جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کو ترقی، کامیابی، برکت عنایت فرما. پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کے جتنے مومنین ہمارے تشریف لائے ہوئے ہیں اور وہ حج کرنے کی نیت رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، اس حج اور عمرے کے شرف سے مشرف فرما. پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا جتنے ہمارے کربلا، نجف، سامرہ، کاظمین، دمشق کو بچانے کے لیے ہمارے شہداء جو شہید ہوئے ہیں اور وہ وادی السلام میں ہیں ان سبوں کو دسترخوان امام حسین کے اوپر دعوت آج شب کو عنایت فرما. جتنے بھی ہمارے عزیز نجف، کربلا، سامرہ، کاظمین اور شام میں بچانے کے لیے زخمی ہوئے ہیں ان سبوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. جو بھی دشمنان اہل البیت، خبیثان کائنات ہیں اگر قابل اصلاح نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما. جتنے بھی اس کائنات میں مظلوم ہیں پروردگار عالم ہمارے مومنین مومنات دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان سبوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں اور چاہتے ہیں اولاد نرینہ پروردگار عالم ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما. پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور جس وقت ان کا ظہور ہو ہمیں ان کے اعوان و انصار و دوستوں میں شمار فرما. اپنی ان دعاؤں کو قبول ہونے کے لیے سب مل کر ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی